بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لے ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعین حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان۔ آج 7 ربیع الاول 1442 ہجری ہے اور 8 ربیع الاول روز شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے۔ چہارد معصومین کی خدمت اقدس میں ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں، بالخصوص امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت اقدس میں ان کے پدر بزرگوار امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے روز ہدیہ تسلیت پیش کرتے ہیں۔ مولا سب کا پرسہ قبول کیجئے۔ آج کی ویڈیو میں تذکرہ کروں گی اور مختصر تعارف پیش کروں گی آپ کے ساتھ امام حسن عسکری علیہ السلام کا۔ آپ کا نام حسن علیہ السلام، کنیت ابو محمد، لقب ذکی، عسکری، نکی، فاضل اور امین ہے۔ آپ کا نسب حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی علیہم السلام ہے۔ زندگانی امامت امام حسن عسکری علیہ السلام کی امامت کی کل مدت 6 سال ہے، جس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، 4 سال کچھ ماہ تک آپ علیہ السلام مدینہ منورہ میں مقیم رہے۔ نمبر 2، 4 سال سے 22 سال تک اپنے والد گرامی امام علی نکی علیہ السلام کے ساتھ امام حسن عسکری علیہ السلام سامرہ میں مقیم رہے۔ نمبر 3، امام نکی علیہ السلام کی شہادت کے بعد 22 سال سے 28 سال کی عمر مبارک تک آپ علیہ السلام نے امت میں امامت کے وظائف انجام دیے۔ مشہور اصحاب یا شاگرد بشیر انصاری، عثمان ابن سعید، احمد ابن اسحاق قمی۔ ہجرت مدینہ منورہ سے عراق۔ معجزات مختلف اہم مواقع پر انگنت معجزات و کرامات۔ خاص معجزہ شدید قحط کے عالم میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی نماز استسقاء اور دعا کے اثر سے باران رحمت کا نزول۔ معاصر خلفاء آپ علیہ السلام نے 6 عباسی ظالم خلفاء کے ادوار گزارے: متوکل، منتصر، مستعین، معتز، مہتدی اور معتمد عباسی، قاتل معتمد عباسی۔ تاریخ شہادت 8 ربیع الاول 260 ہجری۔ سبب شہادت ظالم عباسی خلیفہ نے زہر دے کر مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ مقام شہادت عراق، سامرہ۔ خاص الخاص فضیلت شہنشاہ دوران حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف جیسے صالح و مصلح فرزند کے والد بزرگوار یعنی ابو مہدی ہیں۔ جانشین کتب عالم امکان جان بہارا امام زمان علیہ السلام۔ نماز جنازہ مسموم و مظلوم مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کے 5 سالہ فرزند حجت خدا بقیت اللہ حضرت صاحب العصر والزمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف نے آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تدفین آپ کا مطہر پیکر اپنے گھر میں اپنے والد بزرگوار کی مرکز منور کے نزدیک زمین کی زینت بنا۔ ظاہری حیات طیبہ 28 سال۔ روضہ اقدس امام حسن عسکری علیہ السلام کا روضہ اقدس آپ کے والد بزرگوار امام علی نکی علیہ السلام کے روضہ منورہ کے ساتھ سامرہ عراق میں واقع ہے۔ حکمران وقت ظالم عباسی خلیفہ معتمد ملعون، زندگی دشمن کے محاصرے میں۔ مامون کی موت کے بعد معتصم عباسی بغداد میں داخل ہوا اور لوگوں سے اپنے لیے بیعت لی
اور اس کے بعد حکومت میں اعلیٰ مناصب پر براجمان ترکوں کی مدد سے بغداد کے شمال مشرق میں شہر سامرا کی بنیاد رکھی۔ اس شہر میں اس نے ایک محلہ فوجیوں کے لیے مختص کیا جس کو عسکر کہا جانے لگا۔ عباسی حکمران اپنے عباسی اور اموی اسلاف کی مانند شیعان آل محمد علیہم السلام اور بطور خاص فرزندان رسول ائمہ طاہرین علیہم السلام سے خائف رہتے تھے۔ چنانچہ سامرا کی تعمیر کے بعد 10ویں امام حضرت امام علی نقی الہادی علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے فرزندوں بالخصوص امام حسن عسکری علیہ السلام کو عسکر کے محلے میں نظر بند رکھا گیا، اور یہ محلہ آل محمد علیہ السلام اور بالخصوص فرزندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ائمہ طاہرین علیہم السلام سے خائف رہتے تھے۔ چنانچہ سامرا کی تعمیر کے بعد 10ویں امام حضرت امام علی نقی ہادی علیہ السلام اور آپ کے فرزندوں بالخصوص امام حسن عسکری علیہ السلام کو عسکر کے محلے میں نظر بند رکھا گیا، اور یہ محلہ آل محمد علیہ السلام کے جبری مسکن میں تبدیل ہو گیا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا محاصرہ اس قدر شدید تھا کہ اہل خاندان اور دوستوں کا آپ علیہ السلام سے رابطہ تقریباً ناممکن تھا۔ دیدار سے محرومی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام 6 سال کے مختصر عرصے تک منصب امامت الہیہ پر فائز رہے، اور آپ علیہ السلام کی امامت کا پورا دور محلہ عسکر میں گزرا۔ شیعان حیدر کرار غالباً آپ علیہ السلام کے فیض دیدار سے محروم تھے، اور شیعان و پیروان اہل بیت علیہم السلام کی خبریں اور معلومات چند ہی افراد کے ذریعے امام علیہ السلام کو پہنچتی تھیں، اور آپ علیہ السلام کے فرامین اور احکامات بھی انہی افراد کے ذریعے شیعان عالم کو پہنچا کرتے تھے۔ یہ لوگ خفیہ طور پر محلے کی نگرانی کرنے والے فوجی دستوں میں نفوذ کر چکے تھے یا مختلف طریقوں سے محلے میں آمد و رفت کیا کرتے تھے۔ امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی عمر مبارک ابھی صرف 5 سال کی ہوئی تھی کہ خلیفہ معتمد بن متوکل عباسی نے مدتوں قید رکھنے کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر دے دیا، جس کی وجہ سے آپ بتاریخ 8 ربیع الاول 260 ہجری بمطابق 873 عیسوی بعمر 28 سال رحلت فرما گئے، اور آپ کی اولاد میں صرف امام محمد مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو چھوڑا۔ علامہ شبلنجی لکھتے ہیں کہ جب امام حسن عسکری کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی تو سارے شہر سامرا میں ہلچل مچ گئی، فریاد و فغاں کی آوازیں بلند ہو گئیں، سارے شہر میں ہڑتال کر دی گئی، اور سب حضرت کے جنازے کے لیے دوڑ پڑے۔ حالت یہ تھی کہ شہر سامرا قیامت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ کو اسی مکان میں دفن کر دیا گیا جس میں امام علی نقی علیہ السلام مدفون تھے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی نماز جنازہ امام محمد مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے پڑھائی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور کے ظالم بادشاہ۔ عباسی حکمرانوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو عباسی سلطنت کے دارالخلافہ سامرا کے پسماندہ ترین محلے جسے عسکر کہا جاتا تھا میں نظر بند کر دیا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے 3 عباسی خلفاء کا دور پایا۔ معتز باللہ جو کہ متوکل کے بیٹے منتصر کے بعد خلیفہ بنا، ترکوں نے معتز باللہ کو سازش کے ذریعے قتل کر دیا۔ اس نے 3 سال حکومت کی۔ اس کے بعد مہدی باللہ نے حکومت کو سنبھالا، جس کا نام محمد بن واسق بن معتصم تھا۔ مہدی انتہائی سفاک اور ظالم انسان تھا۔ اس نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو زندان میں قید کر دیا اور امام علیہ السلام کو شہید کرنے کے منصوبے بنانے لگا۔ ترکوں نے اس پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ اس نے فقط 1 سال حکومت کی۔
معتمد باللہ جو کہ تیسرا عباسی طاغوتی بادشاہ تھا جس نے تقریباً 23 سال حکومت کی، معتمد انتہائی عیاش اور سفاک بادشاہ تھا، اور اس نے اپنی حکومت کے چوتھے سال امام حسن عسکری علیہ السلام کو شہید کیا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور کے سیاسی حالات۔ مامون الرشید کی حکومت کے بعد آہستہ آہستہ عباسی حکومت زوال کا شکار ہونے لگی، خصوصاً بعض بڑی سیاسی خطاؤں اور غلط فیصلوں کی وجہ سے اسلامی ریاست میں شورشیں برپا شروع ہو گئیں۔ ان بڑی خطاؤں میں سے ایک خطا عباسیوں کا ترکوں کے لشکروں کو استعمال کرنا اور ان کو پورے ملک میں قوت و طاقت دینا ہے، جس کی وجہ سے ترکوں کو قابو کرنا مشکل ہو گیا۔ ملک کے اندر اٹھنے والے مظاہروں اور مختلف جنگی حملوں کے لیے عباسیوں نے ترکوں کو استعمال کیا کیونکہ وہ دلیری کے ساتھ لڑا کرتے تھے، لیکن ان خدمات کے بدلے میں ترکوں کو عباسیوں سے خوب مراعات اور قوت کو حاصل کیا، اور یہی ترک آئندہ آنے والے عباسی خلفاء کے قاتل بن گئے۔ انہی سیاسی خطاؤں میں سے ایک اور خطا طاقت کے زور، ظلم و ستم کے ساتھ مخالف گروہوں کو دبانا اور لوگوں کو جبر کے ذریعے خاموش کرنا تھا۔ اس کا نتیجہ افریقہ کے ملک زنجبار سے زنجی قوم کا انقلاب برپا کرنا ہے، جس نے ملک کے متعدد حصوں پر قبضہ کر لیا اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں عباسیوں کی طاقت کو برے طریقے سے کمزور کر دیا۔ حکومت اقتدار کے ہاتھوں نکل جانے کی وجہ سے عباسی حکمران پے در پے قتل ہوتے رہے۔ مخصوص صلوات۔ شیخ طوسی اپنی سند سے ابو محمد عبداللہ بن محمد عابد سے اس طرح نقل کرتے ہیں: میں نے اپنے سید و سردار حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے ان کے گھر پر سامرا میں 255 ہجری میں درخواست و التماس کی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے مقدس جانشینوں پر درود و سلام بھیجنے کے لیے مخصوص صلوات املا فرمائیں تاکہ میں انہیں قلم بند کر لوں، اور حضرت نے فوراً اس طرح سے املا فرمائی: جو معصوم اول سے شروع ہو کر 12ویں امام اور 14ویں معصوم حضرت صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف تک تمام حضرات میں سے ہر ایک کی صلوات پر مشتمل ہے، جسے دعائے توسل کے نام سے بھی پڑھا جاتا ہے۔ بہت فضیلتیں ہیں دعائے توسل کے پڑھنے میں، کیونکہ چہارد معصومین علیہم السلام کا 14 معصومین کا واسطہ دے کر پروردگار عالم سے دعا کی جاتی ہے۔ شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام۔ 8 ربیع الاول 260 ہجری کی صبح دکھ و مشقت، نظر بندیاں، قید و بند کے ایام ختم ہوئے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام ایک طرف سے قرب و وصال معبود سے شادماں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اور آپ علیہ السلام کی دو امانتوں قرآن اور اطرت کے انجام سے فکر مند، قریب الوطنی میں دشمن کے زہر جفا کی وجہ سے بستر شہادت پر درد کی شدت سے کروٹیں بدل رہے ہیں، لیکن معبود سے ہم کلام ہونے کو پھر بھی نہ بھولے اور نماز تہجد لیٹ کر ادا کی، وہ بھی شب جمعہ کو جو کہ رحمت رب العالمین کی شب ہے، وہی شب جو آپ علیہ السلام کی پرواز کی شب ہے۔ زمین و آسمان کا سوگ۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے نماز فجر بھی اپنے بستر پر لیٹ ہی کر ادا فرمائی۔ آپ علیہ السلام کی آنکھیں قبلہ کی طرف لگی ہوئی تھیں، جبکہ زہر کی شدت سے آپ کے جسم مبارک پر ہلکا سا ریشابی طاری تھا۔ آپ لبوں سے بمشکل مہدی کا نام دہراتے رہے، اور پھر مہدی آ ہی گئے، اور چند لمحے بعد آپ علیہ السلام اور آپ کے فرزند امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے سوا کوئی بھی کمرے میں نہ تھا، اور راز و نیاز اور امانتوں اور وصیتوں کے لمحات تیزی سے گزر رہے تھے، اور ابھی آفتاب طلوع نہیں ہوا تھا کہ 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی عمر مبارک کا آفتاب غروب ہوا، اور آسمان و زمین پر سوگ و عزا کی کیفیت طاری ہو گئی۔
سلام ہو آپ پر اے میرے مولا، اے ابا محمد حسن بن علی الہادی المہدی، اور اللہ کی رحمت اور برکتیں سلام ہو آپ پر اے اللہ کے ولی اور اللہ کے اولیاء کے فرزند، سلام ہو آپ پر اے حجت خدا اور حجت خدا کے فرزند۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ ادا کی اور نیکیوں کا حکم دیا اور برائیوں سے روکا اور اپنے پروردگار کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دی اور اخلاص کے ساتھ تا دم شہادت اللہ کی عبادت اور بندگی کی۔ میری آج کی اس ویڈیو کے حوالہ جات ہیں اصول کافی جلد نمبر 1، مولد امام حسن عسکری علیہ السلام سے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کی معلومات میں امام حسن عسکری کی زندگی کے متعلق اضافہ ہوا ہوگا۔ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم امام حسن عسکری کے صدقے میں تمام مومنین و مومنات کو مولا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی صحیح معرفت عطا فرمائے اور ہم سب کو چہارد معصومین علیہ السلام کی اطاعت اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، الہی آمین۔ تو کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان، میں نے کوشش کی آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ تذکرہ کروں امام حسن عسکری علیہ السلام کا، ان کی مختصر حیات مبارکہ اور کس طرح معتمد عباسی نے ان کو زہر کے ذریعے شہید کیا۔ بے شمار لعنت ہو محمد و آل محمد کو ایذا پہنچانے والوں پر، اور بے انتہا درود و سلام ہو چہارد معصومین علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے سے منسلک افراد پر ہمارا کروڑوں درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔